نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں جو ہے وہ ہم نے تختی نمبر 16 پڑھی تھی، تختی نمبر 16 واؤلین۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے تختی نمبر 17 یالین، ٹھیک ہے۔ تو واؤلین ہم سب سے پہلے دوبارہ سے ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ حروف لین کتنے ہیں۔ حروف لین جو ہیں وہ 2 ہیں، کون کون سے ہیں؟ واؤلین اور یالین، واؤلین اور یالین۔ واؤلین ہم نے پڑھ لیا تھا اور آج ہم یالین پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ واؤلین کی کیا پہچان تھی کہ جب بھی واؤ ساکن سے پہلے زبر ہوگی تو وہ واؤلین ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور واؤلین کو کیسے پڑھتے ہیں؟ نرمی سے پڑھتے ہیں۔ لین کے معنی ہی جو ہے وہ نرمی کرنے کے ہیں۔ اب آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں نا سبق، وہ ہے یالین، ٹھیک ہے۔ یہ بھی بہت آسان ہے، جیسے کہ کل کا سبق بہت آسان تھا، تو آج جو ہے وہ ہم یالین پڑھنے جا رہے ہیں۔ یالین جو ہے اس کی بھی پہچان یہی ہے کہ جب یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یالین، ٹھیک ہے۔ حروف لین 2 ہیں، واؤلین یالین۔ واؤ ساکن سے پہلے زبر ہو تو واؤلین، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یالین۔ حروف لین کو نرمی سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اتنا آسان سا ہے قاعدہ اس کا، اس کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی رہے گی قرآن پڑھنے میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ سبق کا آغاز کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با یا زیر بی، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر تھی تو یا مدہ تھا، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا۔ با یا زبر بئی، یہ کیا ہے؟ حروف لین ہے، اس لیے ہم نے اس کو کیا کیا؟ نرمی سے پڑھا۔ تا یا زبر تئی، ثا یا زبر ثئی، جیم یا زبر جئی، حا یا زبر حئی، خو یا زبر خئی، دال یا زبر دئی، لال یا زبر زئی، رو یا زبر رئی، زا یا زبر زئی، سین یا زبر سئی، شین یا زبر شئی، صاد یا زبر صئی، ضاد یا زبر ضئی، طا یا زبر طئی، ظا یا زبر ضئی، عین یا زبر عئی، غین یا زبر غئی، فا یا زبر فئی، قاف یا زبر قئی، کاف یا زبر کئی، لام یا زبر لئی، میم یا زبر مئی، نون یا زبر نئی، واو یا زبر وئی، ہا یا زبر ہئی، حمزہ یا زبر ای، حمزہ یا زبر ای، یا زبر یئی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے دوبارہ سے انہوں نے اس لیے ملا کر دے دیا ہمیں، حروف مدہ بھی ملا کے دے دیا، یا مدہ اور یالین دونوں دے دیے ہیں تاکہ ان دونوں کے اندر ہم اچھی طریقے سے جو فرق ہے اس کو پہچان لیں اور پڑھنے کا طریقہ بھی سمجھ جائیں، ٹھیک ہے۔ اتنا سا آسان ہے۔ تا یا زیر تی، تا یا زبر تئی، طا یا زیر طی، طا یا زبر طئی، حا یا زیر حی، حا یا زبر حی، ہا یا زیر ہی، ہا یا زبر ہئی، حمزہ یا زیر ای، حمزہ یا زبر ای، عین یا زیر عی، عین یا زبر عی، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا ہمارا۔ اب اس کی مشق پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مشق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رو پیش رو، واو یا زبر وئی، روئی، دال دو زبردن، رویدن، آگے وقف رویدہ، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر پیش تھی، نرمی سے پڑھا، یالین نے نرمی سے پڑھا، 2 زبر کی تنوین تھی، غنہ کر کے پڑھا۔ یہ ساری چیزیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں نا، میں یہ ابھی صرف قاعدے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ جب ہم قرآن پڑھنے لگیں گے انشاءاللہ تو اس کے اندر جو بڑے قواعد ہوں گے نا تجوید کے، کہ کہیں پہ اظہار کرنا ہے، اخفا کرنا ہے، ادغام مع الغنہ کرنا ہے، وہ جو بڑے قاعدے پیچھے آئیں گے ہمیں قرآن پڑھنے کے لیے، تو ان چیزوں کا پھر ہم دھیان رکھ کے میں بار بار آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ یہاں پر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے، کون سا قاعدہ ہو رہا ہے۔ بس یہ ایک ایک چیزیں، جیسے کہ یہ زبر ہے، یہ زیر ہے، یہ تنوین ہے، یہ کھڑی حرکات ہے، اس کو ایسا پڑھنا ہے، اس کو ایسا پڑھنا ہے، تو یہ چیزیں آپ یہیں پر ہی سمجھ جائیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کے اندر ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بار بار بولتے رہیں گے تو پھر ہمارا پڑھنا جو ہے تھوڑا مشکل ہو جائے گا اور لمبا بھی ہو جائے گا، تو اس لیے جو بڑے قواعد ہوں گے اینڈ کے، تو وہ ہم بعد میں قرآن کے اندر جو ہے وہ ان کو بار بار میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ یہاں پر کون سا قاعدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے ہم انشاءاللہ اپنا قرآن سٹارٹ کریں گے پڑھنا انشاءاللہ ضرور۔ ہا زبر ہا، دال یا زبر دئی، ہدئی، نون الف زبر نا، ہدینا، آگے وقف ہدینا، زبر تھی، یالین تھی، نرمی سے پڑھا، الف مدہ تھا، ایک الف کے برابر کھینچا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ میں بالکل بھی نہیں بتاؤں گی انشاءاللہ، بس اس طرح سے پڑھانا انشاءاللہ سکھاؤں گی کہ آپ کو آسان لگے گا
اور آپ جو ہے بغیر غلطی کے پڑھنا سیکھ جائیں گے. حمزہ کڑا زبر آ، تا یا زبر تئی، آتئی، نون الف زبر نا، آتینا، آگے وقف آتینا، کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچا، یا لین کو نرمی سے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا. حمزہ عین زبر آ، تو زبر تو آ، تو یا زبر طی، اعطی، نون الف زبر نا، اعطینا، آگے وقف اعطینا. ٹھیک ہے، یہ جزم والا حرف تھا، اس کو اپنے سے پہلے حرف کی حرکت سے ملا کر پڑھا، اور یہ یا لین تھی نرمی سے پڑھا، الف مدہ تھا ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا. با یا زبر بئی، نون زبر نا، بینا، ہا پیش ہو، بینہو، میم الف زبر ما، بینہما، آگے وقف بینہما. ٹھیک ہے، حروف مدہ جب بھی وقف کے آخر میں آتا ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں، ملانے کی اور وقف کی صورتوں میں، دونوں صورتوں میں ایک جیسا ہی پڑھتے ہیں. جزم والا حرف تھا، نرمی سے پڑھا، نون پہ زبر تھی نرمی سے، پیش تھی نرمی سے، الف مدہ تھا ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا. کاف یا زبر کئی، دال دو زبر دن، کئی دن، آگے وقف قیدا، یا لین تھی نرمی سے پڑھا، دو زبر کی تنوین کو غنہ کر کے پڑھا. وقف کون سا کیا، وقف بالابدال کیا. حمزہ یا زبر ای، نون زبر نا، اینا، آگے وقف عین، یا لین نرمی سے پڑھا، زبر نرمی سے پڑھا. عین یا زبر آئی، نون دو پیش نن، عین، آگے وقف عین، یا لین تھی نرمی سے پڑھا، دو پیش کی تنوین کو غنہ کر کے پڑھا. قاف پیش قو، را یا زبر رئی، قورئی، شین دو زیر شن، قریشن، آگے وقف قریش. ٹھیک ہے، پیش تھی نرمی سے پڑھا، یا لین تھی نرمی سے پڑھا، دو زیر کی تنوین تھی اس کو بھی کیا کیا، غنہ کر کے پڑھا. عین یا زبر عی، نون یا زبر نئی، عینئی، نون زیرنی، عینینی، آگے وقف عینین. یا لین نرمی سے پڑھا، زیر تھی نرمی سے پڑھا. زا یا زبر زئی، تا واو پیش تو، زیتو، نون دو زیر نن، زیتون، آگے وقف زیتون. یا لین نرمی سے پڑھا، واو مدہ ایک الف کے برابر کھینچا، دو زیر کی تنوین غنہ کر کے پڑھا. ہا یا زبر ہئی، ہا الف زبر ہا، ہئی ہا، تا زبر تا، ہئی ہاتا، آگے وقف ہئی ہات. یا لین نرمی سے پڑھا، الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچا، زبر تھی نرمی سے پڑھا. آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور مجھے بتایا کریں کہ میرا پڑھانا آپ لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے، کہ میں زیادہ اسپیڈ میں پڑھتی ہوں یا ٹھہر کے پڑھوں، یا کس طرح سے میں پڑھوں، یا جو پڑھ رہی ہوں بالکل ٹھیک پڑھ رہی ہوں. تو کچھ اس بارے میں مجھے آگاہ کریں، تاکہ پھر میں اگر کوئی میری غلطی ہے یا میں کچھ صحیح نہیں کر پا رہی ہوں تو میں اس کو جو ہے وہ ٹھیک کر لوں. ٹھیک ہے. خو یا زبر خی، رو دو پیش رن، خیرن، آگے وقف خیر، یا لی نرمی سے پڑھا، دو پیش کی تنوین تھی غنہ کر کے پڑھا. با زیر بھی، دال یا زبر دئی، بی دئی، نون دو زیر نن، بیدین، آگے وقف بیدین. زیر تھی نرمی سے پڑھا، یا لین کو نرمی سے پڑھا، دو زیر کی تنوین کو غنہ کر کے پڑھا. عین زبر آ، لام یا زبر لئی، علی، حامیم زیر ہم، علیہم، آگے وقف علیہم. زبر تھی نرمی سے پڑھا، یا لین تھی نرمی سے پڑھا، اور جزم والا حرف تھا، اس سے جزم تھی، جزم سے پہلے حرف کو اس کی حرکت کے مطابق پڑھا. ٹھیک ہے، زیر تھی اس لیے زیر سے ملا کر پڑھا. حمزہ نون زبر ان، جیم یا زبر جئی، انجئی، نون الف زبر نا، انجینا، آگے وقف انجینا. اب یہاں پر بھی جزم والا حرف تھا، اس کو اپنے پہلے سے حرف کی حرکت سے ملا کر پڑھا، یا لین تھی نرمی سے پڑھا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا. واو یا زبر وئی، لام دو پیش لن، ویلن، آگے وقف ویل، یا لین تھی نرمی سے پڑھا، دو پیش کی تنوین کو غنہ کر کے پڑھا. رو زبر رو، حمزہ یا زبر ای، رو ایتا، زبر تا، رو ایتا، آگے وقف رو ایت. زبر تھی نرمی سے پڑھا، یا لین تھی نرمی سے پڑھا، زبر تھی نرمی سے پڑھا. وقت کون سا کیا، وقت بالاسکان. لام یا زبر لئی، لام زبر لا، لیلا، تا لام پیش تل، لیلۃ ال، قاف دال زبر قد، لیلۃ القد، رو زیر ری، لیلۃ القدری، آگے وقف لیلۃ القدر. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. یا لین تھی نرمی سے پڑھا، زبر کو نرمی سے پڑھا، جزم والا حرف تھا اپنے سے پہلے حرف سے ملا کر پڑھا اس کو. یہ بھی جزم والا حرف تھا، اس سے ملا کر اپنے سے پہلے حرف کی حرکت سے ملا کر پڑھا. اس کے یہاں پر دال پہ قلقلہ کیا کیونکہ ساکن ہو رہی تھی حرف قلقلہ، اور یہاں پر را کو نرمی سے پڑھا، باریک پڑھا کیونکہ را کے نیچے زیر ہے. حمزہ عین زبر آ، طا زبر طا، آ، حمزہ عین زبر آ، طا یا زبر طی،
अअतई, ये मुझे ना कैमरे में इतना पिंक आ रहा है, इतना लाइट कि मुझे नज़र ही नहीं आ पा रहा है इसका एराब। हमज़ा आइन ज़बर अअतया ज़बर तई अअतई, नून खड़ा ज़बर न अअतईना, काफ लाम ज़बर कल अअतईना कल, काफ वाव ज़बर कऊ अअतईना कल कऊ, सा ज़बर सा अअतईना कल कऊ सा, रो ज़बर रो अअतईना कल कऊ सा रो, आगे वक्फ अअतईना कल कऊ सा। ठीक है, क्या था इसमें जज़म वाला उर्फ था, पहले उर्फ से मिलाकर नरमी से पढ़ लिया हमने, आराम से पढ़ लिया। या लीन थी उसको भी हमने नरमी से पढ़ लिया, खड़ा ज़बर था एक अलिफ के बराबर खींच लिया। काफ लाम से मिल रही थी उसको नरमी से मिला के पढ़ लिया। पाउलीन थी उसको भी नरमी से पढ़ लिया। ज़बर था उसको भी नरमी से, इसको भी नरमी से, सबको नरमी से पढ़ लिया। सिर्फ खड़े ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींचा। इसमें क्या मुश्किल थी? कुछ भी मुश्किल नहीं था। क़ाफ़ वाव ज़बर क़ऊ, मीम या ज़ेर मी क़ौमी, आगे वक़्फ़ क़ौमी। या आइन ज़बर या, लाम ज़बर ला या, मीम वाव पेश मू यालमू, नून ज़बर न यालमून, आगे वक़्फ़ यालमून। वाउलीन थी नरमी से पढ़ा, या मद्दा था एक अलिफ के बराबर खींचा। ठीक है, जज़म वाले उर्फ को अपने से पहले उर्फ से मिलाकर पढ़ा। लाम पर ज़बर थी नरमी से पढ़ा, वाव मद्दा था एक अलिफ के बराबर खींचा, और ज़बर थी नरमी से पढ़ा। ठीक है, आज का जो है वो हमारा ये सबक था। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है वो समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। आगे जो है वो हमारा सबक जो है वो तशदीद का है। तशदीद का सबक पढ़ने से पहले वो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। अब जो है वो आज जो मसनून दुआ मैं पढ़ने जा रही हूँ वो है पढ़ाने जा रही हूँ वो है घर से निकलने की दुआ। ठीक है, ये घर से निकलने की दुआ है। कौन सी दुआ है? वो ये दुआ है, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जहाँ अल्लाह के नाम को मैंने बारीक पढ़ा वहाँ बारीक पढ़ें, और जहाँ मोटा पढ़ा है वहाँ पे मोटा पढ़ें। क्यों पढ़ें? क्योंकि ये कायदा इकरा कायदे में आ जाएगा, इसलिए अभी नहीं बता रही हूँ, बाद में बताऊँगी जब कायदे के अंदर आएगा। ठीक है, ये घर से बाहर निकलने की दुआ है। इसको लाजमी पढ़ के घर से बाहर निकला करें, चाहे औरतें हों मर्द हों, बच्चों को भी याद कराएं, वो भी स्कूल जाते हुए ट्यूशन जाते हुए जो है वो पढ़ें। क्योंकि इसके बारे में हदीस में आता है कि जो शख्स जो है कुरान ये दुआ पढ़ के घर से निकलता है तो अल्लाह ताला उसके लिए फ़रिश्ता मुकर्रर कर देता है जो उसकी वापसी तक उसकी जो है वो हिफाजत करता है। ठीक है, तो आज का जो है वो यही सबक है हमारा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर नए सबक के साथ, तख्ती नंबर 18 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।